السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس میں کافی لیٹ ہے اس وقت، جس وقت یہ ویلوگ کر رہے ہیں، اور انرجی جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہے۔ سارے دن گھوم گھوم کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آوارہ گردی کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ویلوگ کا ٹائم ہے، آپ لوگوں سے ملاقات کا ٹائم ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، اور جو چینل پر جو آپ کمنٹس کرتے ہیں، جو آپ کی رائے ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے کمنٹس ضرور لیو کریں، چھوڑیں۔ اچھا، پھڈا پڑا ہوا ہے کہ عمران ریاض صاحب برطانیہ کیسے گئے اور کون لے کر گیا اور کیسے گیا۔ اب اس پہ مختلف رائے چل رہی ہے۔ میں تو ابھی تک اسی میں شور نہیں ہوں کہ وہ برطانیہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں تو کس ملک میں ہیں، کیونکہ عمران ریاض صاحب بول نہیں رہے، لیکن سیانہ ہے اپنے دوستوں ساتھیوں یوٹیوبر کی رونق برقرار رکھنے کے لیے وہ خاموش ہے، اور ہمارے جیسے بہت سارے یوٹیوبر جن کو مختلف سارا دن کی نیوز ہوتی ہیں، جو سارا دن کا سوشل میڈیا ہوتا ہے، یا کوئی آپ کو بتانے والی ہلکی پھلکی خبر ہوتی ہے، تو اس کو لے کر ظاہر ہے ویلوگ کا سامان بھی تو مہیا کرنا ہے، اور عمران ریاض صاحب سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ یوٹیوبروں کو سامان چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب ایک یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ عمران ریاض صاحب نے کوئی جیسے وہ ساؤتھ امریکہ کے کچھ کنٹری ہے، وہاں پہ اگر آپ کو سرمایہ کاری کریں تو وہ آپ کو اپنا پاسپورٹ دے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے فرح گوگی صاحب والا تجربہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کسی ملک میں سرمایہ کاری کی تھی، اور وہاں سے انہوں نے وہ پاسپورٹ دیا، اور بہت سے ان پاسپورٹ پر بہت سارے ممالک کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے، اور جن کی انٹری نہیں بھی ہوتی تو وہاں پر آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ عمران ریاض سے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2 لاکھ $2.5 لاکھ انہوں نے کسی ملک میں انویسٹ کیے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد ان کو وہاں کا پاسپورٹ ملا ہے جس پر وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر پوری فیملی کا خریدا ہوگا، اور پوری فیملی کے اتنے اخراجات۔ ایک تو گمان یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب ماشاءاللہ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں، اور لاکھوں ڈالر کماتے ہیں تو ان کے لیے کوئی انویسٹ کرنا اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یوٹیوب کا اس ملک کے جو حکومت ہے جہاں پہ انہوں نے انویسٹ کرنا تھا، وہاں پہ اپنی 4 5 6 مہینے کی جو یوٹیوب کی کمائی ہے ڈائریکٹ وہاں پہ بھیج دی ہوگی، اور وہاں پر جب ان کی کمائی لینڈ کر رہی ہوگی، یا پھر ظاہر ہے بچانے والے جو ہیں وہ بھی تو ہیں نا، خدا کی ذات کے علاوہ بھی بہت سارے بچانے والے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ان کی طرف سے ہوئی ہو، لیکن ایسا کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب نے اچانک اداروں کے بارے میں لائن لینا شروع کر دی ہے، جو اس کے دوسرے ساتھی زیادہ لیتے ہیں، جیسے سلمان، جو ان کا کیا نام ہے، عادل راجہ صاحب جو ہیں، اور دوسرے دوست ان کے جو ہیں وہ جو تگڑی لائن لیتے ہیں، اس قسم کی لائن انہوں نے بھی لینا شروع کر دی ہے، اور اداروں کے خلاف زبان جو ہے وہ زیادہ چلانی شروع کر دی ہے، بلکہ انہوں نے کچھ افسران کے نام لے کر الزام تراشی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران ریاض کی ریٹنگ کافی گر گئی، ابھی تو اور گرنی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آپ ٹکر کے لوگ، اور جن کو حدیثیں اور جن کو بتایا کرتے تھے کہ بھاگنے والے بھگوڑے ہوتے ہیں، اور جناب جو ڈنکی لگا کر گئے ہیں، یا کوئی پاسپورٹ کسی ملک کی انویسٹمنٹ سے لینے کے بعد گئے ہیں، تو اس کو ہجرت کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن اب لوگوں کو آپ نے خود ہی عقل مند کر دیا ہوا ہے، ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھیٹ ہیں کچھ لوگ، اب وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض سے ہمارا کیا تعلق ہے، یا ہمیں عمران ریاض سے کیا لینا دینا، لیکن کل تک وہ عمران ریاض کے ویلوگ سن کر ہی ساری انفارمیشن دنیا بھر میں پھیلایا کرتے تھے۔ خیر، کروڑوں کی جو انکم آتی تھی وہ متاثر ہونے کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور عمران ریاض صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت ان ڈالروں پر ہے، تو اس کے لیے اب انہوں نے کچھ ایسے لائنیں لینی شروع کر دی ہے جس سے ان کی ویورشپ پھر بڑھے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر بیوقوف بنائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب وہ بیرون ملک چلے جائیں گے تو وہ جس قسم کی لائن لیں گے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی تھا، تو اب دیکھتے ہیں وہ کس قسم کی لائن لیتے ہیں۔ حکومت کامیابی کے جھنڈے گاڑتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان $1.61 ارب کے جو سمجھوتے ہیں ان پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سعودی سفیر بھی شامل تھے۔ پاکستان اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان $1.61 ارب کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ ایک یادداشت مفاہمت کے مطابق سعودی ڈیولپمنٹ کے فنڈ میں $1.20 ارب کے تیل کے 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر
درآمد کرنے کی سہولت دے گا. مطلب 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے جو تیل ہیں ان کو 1 سال کے ادھار پر بھی آپ کو تیل دے گا, اور وہ جو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہوں گے اس کو آپ نے 1 سال کے بعد دینا ہوگا. مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ رعایتی نرخوں پر قرضے کی فراہمی ہوگی. اور شہباز شریف نے ابھی چند روز ہی مڈل ایسٹ کے دورے پر بھی نکلنا ہے. تب انہوں نے کئی اور کامیابیاں سمیٹی ہیں. پاکستان کا نام اونچا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی چیخیں نکلی ہیں, اور وہ چیخیں آپ کو جب وہ اپنا یو ای کا دورہ کریں گے تو یو ای میں بھی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی, اور پھر یو ای سے پاکستان تک بھی پہنچیں گی. اب ہوگا تو ہوگا, پاکستان نے بہتر ہونا ہے تو ہونا ہے, ترقی ہونی ہے تو ہونی ہے, اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا. بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے کہ وہ کدھر گئے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے جن میں پاکستان کو بہت زیادہ ڈالر ملنے والے تھے. تو میرے خیال میں اب یہ ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ جو دستخط ہو رہے ہیں, اور جو سعودی عرب ہے باقاعدہ طور پر آپ کو ابھی فنڈنگ جسے آپ نے انویسٹمنٹ ہے وہ شروع ہو رہی ہے, جیسے ابھی مانسہرہ کا بتایا ہے, اور جیسے 1 سال کے لیے جو تیل کی ادائیگی ہے اس کی سال کے بعد جو پیمنٹ کرنی ہوگی, تو یہ چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں. تو امید ہے کہ اب ان دوستوں کو جواب مل گیا ہوگا جن کو یہ بات جواب نہیں مل رہا تھا کہ کدھر ہیں وہ سعودی عرب کے پیسے. تو سعودی عرب کے پیسے ایسا ایسا پہنچنے شروع ہو گئے. اچھا, دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران دار ججوں کو ایک اور جھٹکا لگ گیا, بلکہ ان کو ایک دن میں کئی سرپرائز مل رہے ہیں. ایڈیشنل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, جبکہ سینئر ترین جج جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن ہوں گے. اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بھی تبدیل کر دی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے ایڈیشنل رجسٹرار اعجاز احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی پروموشن کمیٹی سینئر جج جو ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی سینیارٹی لسٹ جاری کر دی گئی ہے, جس کے مطابق سینیارٹی لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین جو ہیں وہ جج ہوں گے. جسٹس محسن اختر کیانی سینیارٹی لسٹ پر دوسرے نمبر پر چلے گئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے, جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے نمبر پر, جسٹس بابر استار پانچویں, اور جسٹس سردار اسحاق خان کا سینیارٹی نمبر چھٹا ہے. اچھا, جسٹس ارباب محمد طاہر ساتویں, جسٹس سمن رفت امتیاز 8ویں نمبر پر ہیں, جبکہ جسٹس خادم حسین 9ویں اور جسٹس اعظم خان 10ویں نمبر پر ہیں. جسٹس آصف 11ویں اور جسٹس انعام امین منہاس 12ویں نمبر پر ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کا وہ نمبر نہیں رہا جس پر انہیں بڑا مان اور گمان تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ آنے والے چیف جسٹس یہی ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, اور وہ بھی اپنے جو ہیں پیٹی بھائی جو ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پیٹی بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو کسی ایک ہی شخص سے محبت ہو گئی تھی, اور اس شخص کے محبت کے چکر میں انہوں نے اپنا یہ جو ایک ان کو میرے خیال میں عہدہ ملنے والا تھا. اب یہی ہے, اس میں تو بڑی موٹی موٹی لائنیں, اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہی مقصد بتایا جا رہا ہے, اور پھر چلے اگر سوشل میڈیا پہ اسی لائن کو لے کے پیٹا جا رہا ہے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں اسی کو لوگ کر وہ بار بار کر رہے ہیں, تو چلیں پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. دوستو, آج جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پر ایک شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے تھے, تو بڑی پازیٹیو چیز ہوئی. ایک گھومتے گھومتے ہمیں ایک کام کرنے والے دوست نظر آئے, جنہوں نے مطلب کہ آواز دے کے روکا, پوچھا جی کہ آپ پرویز سندھیلا ہیں, اور آپ کے جو چینل پہ ہم سنتے ہیں, اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہت سارے اچھے کام کر رہی ہے, ہمیشہ اچھے کر رہی ہے. کچھ انہوں نے 95 96 سے قصے بھی سنائے. وہاڑی سے ان کا تعلق تھا, محمد یاسین ان کا نام تھا. انہوں نے میاں صاحب کے کچھ 1995 96 میں کچھ ایسے کارنامے بھی بتائے ہمیں, اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو مریم نواز صاحبہ ہیں, اور یہ جو اس وقت ایک ناجائز تجاوزات ہیں ان کے بارے میں یہ جو مہم چل رہی ہے, انہوں نے کہا یہ بہت پازیٹیو ہے, یہ ہونی چاہیے. لوگوں نے اپنے طور پر جس طرح اسبل بنائے ہوئے ہیں, جس طرح مطلب کہ سڑکیں روکی ہوئی ہیں, جس طرح بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو ناجائز قبضے کیے ہوئے, یہ مریم نواز صاحبہ بڑا اہم کام کر رہی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت بیرون ملک میں پاکستانی بھی اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں اور پازیٹیو سوچ رہے ہیں, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور یہ واقعی ایک اچھا قدم ہے, بٹ ہماری دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ثابت قدم بھی رہیں. اتنا جب آپ کرتے ہیں, بہت سارے آپ کے ووٹرز بھی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس کو کنٹینیو بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے, اور پورا پاکستان پر پنجاب میں جو اس قسم کے ناجائز جگہوں پر قبضے کر کے یا اپنے دروازے آگے کر کے جو بدماشی پھیلائی ہوئی ہے, اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے
اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. جس بھی ٹاپک پر آپ اپنی رائے کا اظہار دینا چاہیں ضرور دیں. خیال رکھیں, اجازت دیں. خدا حافظ.